ناظرین، آج ہم پنجم لطیفے پر بات کریں گے جس کو خفی کہا جاتا ہے، جو قلب اور لطیفہ سر کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کا عالم جو ہے ہاہوت ہے، رنگ اس کا سبز ہے، مقام اس کا فنا ہے، ذکر یا واحد ہے، اور تصور منتہا یہ آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد چھٹا لطیفہ آتا ہے جس کو اخفا کہتے ہیں، جو سر اور روح کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کا حال جو ہے وہ حیرت کا ہے، اور مقام باز شریعت، اس کا ذکر یا ہو اور تصور فقر ہوتا ہے۔ فنا کو سمجھ لیں، یہ مقام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بھی درجات ہیں۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ فنا کے ان تمام درجات کو پا لے۔ اکثر و بیشتر مقام فنا کے کسی بھی ایک مقام پر عمر گزر جاتی ہے۔ پہلا سٹیپ فنا فی الشیخ، یعنی اپنے شیخ یا مرشد میں بندہ اپنے آپ کو اس کے رنگ میں اس قدر گم کر دے کہ اپنی ہستی جو ہے وہ مٹ جائے۔ یعنی فنا فی الشیخ کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنے شیخ سے عشق کے اس درجے میں جا کر محبت کرے کہ اس کا رنگ ڈھنگ، انداز، اطوار، بول چال، چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، شکل و صورت تک اپنے شیخ میں ڈھل جائے، اسی جیسی ہو جائے۔ یہ ہے مقام فنا، اس کا پہلا درجہ جس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ دوسرے درجے میں اگر انسان کا مرشد چاہے تو اسے اس درجے سے نکال کر فنا فی الرسول میں ڈال دیتا ہے۔ اب فنا فی الرسول کو فنا فی الشیخ کی طرح نہیں سمجھنا۔ فنا فی الرسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا قول و فعل، کردار، اس کی مکمل سیرت، حیات جو ہے وہ فرامین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ڈل جائے۔ اس بندے کو دیکھتے ہی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا تصور پیدا ہو، ایسا پختہ خیال پیدا ہو کہ دیکھنے والا بھی اسی رنگ میں رنگا جائے۔ اس میں معاذ اللہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی شکل و صورت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ اس کی سیرت جو ہے، اس کا کردار جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جو شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے، یا کلی سنت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہی۔ اس کے بعد ہے فنا فی اللہ،
اب فنا فی اللہ کا مطلب یہ نکلتا ہے، عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ 98-99% غلط سمجھا جاتا ہے۔ فنا فی اللہ یعنی اللہ کی کسی صفت میں، ذات میں نہیں، کسی ایک صفت میں بندہ اس قدر محو مستغرق ہو جاتا ہے کہ اسے پھر ان تجلیات کے مشاہدے سے کسی اور کام کی فرصت ہی نہیں ملتی، وہ اسی میں گم رہتا ہے، اس حد تک کہ بشری یا جسمانی تقاضے جو ہیں وہ ان سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا یعنی نظام انہضام بھی اور نظام اخراج بھی نہیں رہتا، یا وہ ان احتیاجات سے ماورا ہو جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے۔ اگر مہینوں تک وہ کچھ بھی نہ کھائے پیے تو اسے نہ بھوک لگتی ہے، نہ بھوک یا پیاس کا احساس ہوتا ہے، وہ عام انسانوں کی طرح زندہ رہتا ہے۔ ایسے افراد کو صائم الدہر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کھانا پینا موقوف ہو جاتا ہے، دیگر بشری تقاضے جو ہیں وہ بھی ان میں، اس آدمی میں یوں سمجھ لیں کہ نام کی حد تک بھی نہیں رہتے۔ پھر دہرا دوں کہ فنا فی اللہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ ذات میں نہیں، کسی ایک صفت کی تجلی میں جو ہے وہ کھو جاتا ہے، اپنا آپ مٹا بیٹھتا ہے، اور پوری دنیا یا پوری کائنات کا اسے احساس تک ہی نہیں رہتا۔ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خود شاہد ہوتا ہے، خود ہی مشہود ہوتا ہے۔ جیسے غالب نے کہا تھا کہ اصل میں شاہد و شہود ایک ہی ہے۔ پھر وہ حیرت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ پھر میں حیران ہوں کہ یہ مشاہدہ کس بات کا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندے کے سارے لطائف جو ہیں بیدار ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ خود تو اسی تجلی میں گم رہتا ہے، ہاں اس کے باقی لطائف جو ہیں وہ شریعت پر کاربند رہتے ہوئے کوئی کہیں اور کوئی کہیں اسی بندے کی شکل و صورت اختیار کر کے اپنے اپنے لطیفے کا ذکر و تصور جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ انسان ہی کو پہنچتا رہتا ہے، اور اس کے تمام مراتب یا کمالات جو ہر لطیفے سے منسوب ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی اسی آدمی کے اندر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ مختصر طور پر ہم اس کو فنا کہہ سکتے ہیں۔ فنا کا مطلب جو عام مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں گم ہو جانا، ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اصل تصوف ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں فنا سمجھی جائے، یا فنا سے مراد اللہ کی ذات میں مٹ جانا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ فنا فی ذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر سانس بھی نہ لے، کیونکہ اللہ ان ساری چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے،
ورا ہے، وراء الورا ہے، بلکہ سما وراء الورا ہے۔ کچھ ایسی باتیں بھی اس بحث میں شامل کر دی گئی ہیں یا ہو گئی ہیں جو کہ ادب کے تقاضوں کے بھی خلاف ہیں، حقیقت کے بھی خلاف ہیں۔ ایسے مقامات پر انتہائی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا کہہ دینا بھی بعض اوقات وہ خلاف شریعت ہو جاتا ہے اور بندہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ دو مقامات جو ہیں، خفی اور اخفا، اور پھر آخری درجہ جو ہے انا کا، آخری لطیفہ جو ہے، ان تین میں گفتگو کرتے ہوئے، ان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے بھی انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل انشاءاللہ کل۔